25 اپریل 1945 کے بعد ہٹلر کی زندگی کا واحد مقصد اپنی موت کی تیاری کرنا تھا۔ 25 اپریل کو انہوں نے اپنے باڈی گارڈ ہینز کو فون کیا اور کہا، میں نے خود کو گولی مار لی ہے، تم میری لاش کو چانسلر کے باغ میں لے جاؤ اور اس سے آگ لگا دو۔ میری موت کے بعد کوئی مجھے نہ دیکھے اور نہ ہی مجھے پہچان پائے۔ باڈی گارڈ کو انہوں نے مزید تاکید کی کہ اس کے بعد تم میرے کمرے میں واپس جاؤ اور میری وردی، میرے کاغذات، ہر وہ چیز جو میں نے استعمال کی ہے اسے اکٹھا کرو اور اسے آگ لگا دو۔ زندگی کے آخری ایام میں ہٹلر 50 فٹ زیر زمین بنائے گئے ایک بنکر میں رہتے تھے۔ وہ چانسلر کے باغ میں صرف اس وقت جاتے جب انہیں اپنے پیارے کتے بلونڈی کو ٹہلانا ہوتا۔ آخری ایام میں ہٹلر صبح 5-6 بجے سونے جاتے اور سہ پیر کو اٹھتے تھے۔ ہٹلر کی ذاتی معاون ٹروڈی جنگا آخری لمحے تک ہٹلر کے ساتھ اس بنکر میں رہتی تھیں۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ آخری 10 دن ہمارے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح تھے۔ ہم ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے اور روسی فوج ہمارے قریب آ رہی تھی۔ ہم بآسانی ان کی فائرنگ، بمبوں اور بندوقوں کی آوازیں سن سکتے تھے۔ ہٹلر بنکر میں اس آس میں بیٹھے تھے کہ خدا ان کی جان بچائے گا، لیکن ایک چیز جو انہوں نے پہلے ہی واضح کر دی تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ جنگ نہیں جیت پاتے ہیں تو وہ برلن کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور اپنے ہاتھوں سے خود کو گولی مار لیں گے۔ لہٰذا ہمیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب 22 اپریل 1945 کو ہٹلر نے سب سے کہا کہ تم لوگ چاہو تو برلن چھوڑ کر جا سکتے ہو، ان کی گرل فرینڈ ایوا براؤن نے سب سے پہلے کہا کہ تم جانتے ہو میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانے والی، میں یہیں رہوں گی۔ اس وقت ہٹلر کے وزیر دفاع البرٹ سپیئر بنکر میں ان سے ملنے اور الوداع کہنے آئے تھے۔ ان کے مطابق آخری دنوں میں ہٹلر کی حالت کچھ ایسی تھی کہ اسے صرف بوسہ دیا جا سکتا تھا۔ ان کا سارا جسم کپ کپا تھا اور ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ اس کے کپڑے گندے تھے اور سب سے اہم بات، ان کا رد عمل بہت سرد تھا۔ میں انہیں الوداع کہنے آیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ ہماری آخری ملاقات تھی، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا جو میرے دل کو چھو سکتا۔ ہٹلر کے بارے میں کتاب دی لائف اینڈ ڈیتھ آف ایڈولف ہٹلر کے مصنف رابرٹ پائن نے اس وقت ہٹلر کی حالت کو بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، تقریباً 10 ملین لوگوں کے قتل کے ذمہ دار ہٹلر کا چہرہ پورا سوج گیا تھا اور اس پر بے شمار جھریاں نمودار ہو گئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک ماند پڑ چکی تھی، گویا وہ ایک بوڑھے گدھ کی ماند بیٹھے تھے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں سب سے یادگار بات یہ تھی کہ وہ ایک شرابی کی طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ ایک ہی ماہ میں 10 برس کا بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن وہ اس عمر میں اپنی آخری خواہش کی طرح اپنی گرل فرینڈ ایوا براؤن سے شادی کر کے مرنا چاہتا تھا۔ روسی فوجیوں کی طرف سے شدید گولہ باری جاری تھی، سڑکوں پر ملبے کے ڈھیر لگے ہوئے۔ شادی کی تقریب شروع ہو گئی۔ گوبلز نے بطور ہٹلر کے گواہ کے دستخط کیے، جبکہ بورمین ایوا براؤن کا گواہ بن گیا تھا۔ شادی کی دعوت میں ہٹلر کے 2 ذاتی معاونین اور ان کا سبزی خور باورچی بورمن گوبلز، میگڈا گوبلز اور جنرل کریبس نے شرکت کی تھی۔ ایوا ہٹلر کے چند لمحوں کی خوشی کے لیے سب نے جام اٹھا کر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایوا نے اس دن بہت شراب پی تھی، لیکن ہٹلر نے صرف ایک گھونٹ لیا اور پرانی یادوں کو تازہ کرنے لگا۔ لیکن پھر اچانک اس کا مزاج بدل گیا اور انہوں نے کہا، سب ختم ہو۔ اپنی زندگی کے آخری دن ہٹلر کچھ گھنٹوں کے لیے سوئے اور تازہ دم ہو کر اٹھے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ سزائے موت کے قیدی اپنی موت سے ایک دن قبل عام طور پر سکون کی نیند سوتے ہیں۔ شیپ بنانے کے بعد ہٹلر نے اپنے فوجی جرنیلوں سے ملاقات کی اور کہا کہ انجام قریب ہے۔ رابرٹ پائن کا کہنا ہے کہ ہٹلر نے پروفیسر حسین کو بلایا اور ان سے پوچھا کیا اس کے یہ زہر کے کیپسول قابل اعتماد ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہٹلر یہ کیپسول خود اور ایوا کو کھلانا چاہتے تھے۔ ہٹلر نے ان گولیوں کا تجربہ کرنے کے لیے اسے اپنے پیارے کتے کو کھلانے کا بھی کہا۔ اس تجربے کے بعد حسین نے ہٹلر کو اطلاع دی کہ تجربہ کامیاب رہا۔ بلونڈی کی سیکنڈوں میں موت ہو گئی تھی۔ خود ہٹلر نے اپنے پیارے کتے کی موت کا منظر دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ دوپہر کے 2:30 بجے
हिटलर अपना आखिरी खाना खाने बैठ गए। ओटो गुवेंचे को 200 लीटर लाने का हुक्म दिया गया। पेट्रोल को कनस्तरों में भरकर बंकर के बैरूनी दरवाजे के पास रखने का कहा गया। खाने के बाद हिटलर आखिर में अपने साथियों से मिलने आए। उन्होंने आंखें चार किए बगैर उनसे मुसाफा किया। इसके साथ उसकी अहलिया ईवा ब्राउन भी थी। ईवा ने गहरे नीले रंग का लिबास और इतालवी मोतियों वाले जूते पहन रखे थे। उनकी कलाई पर प्लाटूनियम की घड़ी थी। फिर वो दोनों अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद गार्ड ने कमरे के दरवाजे से झांक कर देखा तो ईवा वहाँ मौजूद नहीं थी। शायद वो बाथरूम में थी क्योंकि अंदर से पानी की आवाज़ आ रही थी। इसके बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर बाद हिटलर की मौत का मरहला आ गया। बंकर में स्टडी रूम में सिर्फ हिटलर और उसकी बीवी ईवा मौजूद थीं। बाकी लोग बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। फिर वहाँ हंगामा बर्पा हो गया। गार्ड ने दरवाजे से अंदर झांका तो कहा हिटलर और ईवा खुदकुशी कर चुके हैं। इनकी लाशें सोफे पर मौजूद थीं। मेरी पहली नज़र ईवा पर पड़ी तो उसकी लाश सोफे पर हिटलर के करीब पड़ी थी। उसका सर हिटलर की तरफ झुका हुआ था। उसके जूते उसके करीब ही सोफे के नीचे मौजूद थे। ईवा की आंखें बिल्कुल खुली थीं और यूं लग रहा था जैसे वह घूर रही हो। हिटलर के हुक्म के मुताबिक लाशों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। आग 2.5 घंटे तक जलती रही। रात 11 बजे ग्वांचे ने सुपीरियर सर्विस के एहलकारों को जलती हुई लाशों को दफनाने के लिए भेजा। कुछ दिन बाद जब स्वीत फौजियों ने हिटलर और उसकी अहलिया की कब्र कुशाई की तो सब कुछ खाक हो चुका था। सिर्फ कुछ दांत मिले थे और एक शख्स जो 1938 के बाद से हिटलर के दांतों के डॉक्टर के साथ काम कर रहा था ने तस्दीक की कि ये हिटलर के हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लिहाजा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। खुदा हाफिज़।